دوران تفتیش یہ حالات سامنے آئے کہ ملزم کا یہ موقف کہ اس نے حفاظت خود اختیاری میں اقدام کیا تھا بادی النظر میں مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ پولیس نے لکھا ہے، نمبر 1، مقتولین فیضان حیدر اور فہیم شمشاد کے جسموں کے پچھلے حصوں پر 3 تیر فائر لگے ہیں، جس کی تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی ہوتی ہے۔ 2 عینی شاہدین کے مطابق ملزم نے فیضان حیدر کو اس وقت پشت پر فائر مارے جب وہ موٹر سائیکل سے اتر کر جان بچ کر موقع سے بھاگ رہا تھا۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ ملزم نے اپنے تحریری بیان میں بھی یہ کہا ہے کہ ڈرائیور بھاگ گیا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے ڈرائیور فیضان حیدر کی پشت پر فائر کیا جب وہ بھاگ رہا تھا۔ چوتھی وجہ یہ بتائی گئی کہ جائے وقوع سے برآمد 2 عدد چلے ہوئے 9mm کے خونوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملزم نے مقتولین پر فائرنگ گاڑی سے باہر نکل کر پیچھے سے کی۔ پانچویں وجہ یہ بتائی گئی کہ ملزم نے اپنے تحریری بیان میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ لڑکے نے اپنا پسٹل کاک کر کے اس کی طرف تانا تو اس نے اپنے پسٹل سے ان پر فائرنگ کی۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق جو کہ چلان میں بیان کی گئی ہے، یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر 2 مقتولین یعنی فیضان حیدر اور فہیم شمشاد کے جائے وقوع سے ملنے والے دونوں پستولوں کے چیمبر میں کوئی گولی لوڈ نہیں تھی، بلکہ تمام گولیاں میگزینوں میں تھیں۔ چلان میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عینی شاہدین میں سے بھی کسی نے مقتولین کو پستول تانے ہوئے یا فائرنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ چلان میں لکھا گیا ہے کہ اگر ملزم واقعتاً حق حفاظت خود اختیاری کے تحت فائرنگ کرتا تو 1 یا 2 فائر مقتولین کے جسموں کے نچلے حصوں میں یعنی ٹانگ وغیرہ پر کر سکتا تھا، کیونکہ چلان میں درج ہے کہ وہ یعنی ملزم ریمنڈ ایلن ڈیوس اسلحہ کے استعمال کا ماہر ہے۔ ملزم نے 10 فائر کیے اور ملزم کا یہ فعل حق حفاظت خود اختیاری کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ ملزم نے اپنے تحریری بیان میں یہ کہا ہے کہ میں ایمبیسی سے نکلا، جبکہ جی پی ایس کی تفصیل کے مطابق ملزم اپنی پرائیویٹ رہائش گاہ یعنی 182 اسکاچ کارنر اپر مال پر واقع ہے وہاں سے نکلا، لہٰذا اس کے بیان میں واضح تضاد ہے، جس سے یہ عیاں ہے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر ناظرین پولیس کے چلان میں لکھا گیا ہے کہ ریمنڈ ایلن ڈیوس گناہ گار پایا گیا ہے اور اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع کی جائیں، اور 302 کا مقدمہ اس کے خلاف درج ہوا۔ لاہور کے پولیس چیف کی طرف سے بھی یہ بیان آلریڈی آ چکا ہے۔ ہم آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ پولیس چیف نے اس تفتیش کے حوالے سے کیا کہا، ان کا ساؤنڈ بائٹ چلاتے ہیں، انہوں نے بات چیت کی، تو چلان نے اس بات پر آ کر معاملہ ختم کیا کہ ان کی نظر میں ان کی تفتیش کے مطابق ریمنڈ ڈیوس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا قتل کیا جس کو وہ ایوائڈ کر سکتا تھا، جس کے اندر سیلف ڈیفنس کا عنصر نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے اپنے آپ کو تفتیشی افسران کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ اس تمام تفتیش کے مطابق اور اس کے پیش نظر جو گواہان کے بیانات ہیں، جو آلہ قتل برآمد ہوا ہے اور عینی شواہدین نے جو کچھ کہا ہے، اس کی روشنی میں ملزم ریمنڈ ایلن ڈیوس کے خلاف ثبوت چلان میں درج کیا جا چکا ہے، لہٰذا ملزم ریمنڈ ایلن ڈیوس کے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہے اور تعزیرات پاکستان 302 کے تحت ملزم گناہ گار پایا گیا ہے۔ اور اس کیس میں ہم نے یہ تمام چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ یہ جو ہے یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور اس میں ہمیں فورنزک سائنس لیبارٹری کی سپورٹ، یعنی یہ قتل جو ہے اس میں ایلن ڈیوس پہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس نے یہ قتل کیا، اور وہ اس قتل کرنے کے بعد جو اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں وہ صحیح گناہ گار ہو کر کے 302 میں انڈر سیکشن 302 اس میں اس کا چالان آج نامکمل چالان سبمٹ کر دیا گیا اور اس کو جوڈیشل بھجوا دیا گیا۔ یہ تو ہوئی ناظرین چلان کے بعد چند ایک معلومات آپ تک اور پہنچاتے چلیں پیشتر اس کے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو اور ہم اپنے اختتامی کلمات آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو ریمنڈ ایلن ڈیوس پاکستان کے اندر کیا کر رہا تھا، اب اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا کانٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ فور ایک انتہائی اہم تنظیم ہے جس کو پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر بہت سارے جو
بین الاقوامی معاملات ہیں اس کے اوپر مستند تنظیم سمجھا جاتا ہے. ان کے مراسلے جو ہیں وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں, اور کامران بخاری کو ہم اپنے پروگرامز میں بھی لیتے رہے ہیں, وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایک ریجن کو. اس تنظیم نے چند دن پہلے ایک رپورٹ شائع کی, چھوٹی سی رپورٹ ہے لیکن بڑی اہم رپورٹ ہے. اس کا عکس آپ کے سامنے ہوگا. اس کی سمری میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ان کے اپنے جو انٹیلیجنس کے افسران ہیں, ان کی اپنی تنظیم کے لیے جو تحقیق کرتے ہیں, ان کی طرف سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ذرا جانیے تو صحیح کہ امریکی انٹیلیجنس آپریٹیوز ان ممالک کے اندر کام کس طریقے سے کرتے ہیں جن ممالک میں ان کو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے. ممالک کی فہرست کے اندر ناظرین انہوں نے پاکستان, یمن اور رشیا کو بالخصوص مینشن کیا گیا ہے. یہ لکھا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ عموماً جب بھی کسی انٹیلیجنس کے بندے نے اس قسم کے ممالک کے اندر انفارمیشن کا حصول کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس جگہ کا تعین کرتا ہے اور اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ جو مقامی طور پر لوگ ان کے لیے جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں ان سے رابطے کی کوشش کرتا ہے, جگہ کا تعین کرتا ہے. اور عموماً یہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگ کھلے عام مل کر بیٹھ سکیں, جس کے اندر ہوٹل ہیں, چھپے ہوئے کارنرز کے اندر یہ لوگ نہیں جاتے. یہ رپورٹ نے مینشن کیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ جب بھی انٹیلیجنس کے افسران اپنے مقامی جاسوسوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے اوپر کم از کم 2 اور 2 سے کہیں زیادہ افسران بھی مامور ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی زیرک اور اسلحہ کے بہترین استعمال کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ہوٹل کے اندر کوئی مقامی جاسوس سے معلومات کا حصول کر رہا ہے ان کا افسر, تو اس کی حفاظت کی جائے, اس جگہ کو پہلے چیک کیا جائے, اس کو کارڈن آف کیا جائے. تفصیلات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کی نظر ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو کبھی فون کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس جگہ گرد گھوم رہے ہیں جہاں سے انفارمیشن کا حصول کیا جا رہا ہے, تو اس جگہ کو وہ سیکیور کرتے ہیں. یہ سیکیورٹی پر مامور لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس وہ تمام گیجٹس موجود ہوتے ہیں جو اپنے عملے کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں. یہ رپورٹ ہماری نہیں ہے ناظرین, یہ اسٹیٹفورڈ کی رپورٹ ہے اور اس نے ہمیں ریمنڈ ایلن ڈیوس کیس کے بارے میں کچھ نئی بات نہیں بتائی لیکن صرف ری انفورس کیا ہے یہ نقطہ نظر کہ ریمنڈ ایلن ڈیوس سفارتکار نہیں ہے, وہ سفارتکاری نہیں کر رہا تھا, وہ پاکستان کے اندر کچھ اور کام کر رہا تھا جس کا براہ راست تعلق پاکستان کے خلاف جاسوسی کا تھا. اور امریکہ کے جو لوگ اپنے تحقیق کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک کے اندر ریمنڈ ایلن ڈیوس جیسے لوگ ہی کام کرتے ہیں معلومات کے حصول کے لیے. تو یہ اسٹیٹفورڈ کی رپورٹ ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اگر ریمنڈ ایلن ڈیوس سفارتکاری نہیں کر رہا تھا اور سفارتکار نہیں تھا تو سفارتکاروں کی امیونٹی یا استثناء کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے؟ جو سفارتکار ہے ہی نہیں وہ اس استثناء سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیٹ از دا فنڈامنٹل پوائنٹ. یہ آپ نے دیکھا ہماری طرف سے ناظرین آج صرف یہی کچھ. چلتے چلتے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ یہ جو 3 ہفتے کا وقفہ دیا گیا ہے اور حکومت شاید فی الفور ریمنڈ ایلن ڈیوس کی شناخت کے بارے میں کچھ حتمی دستاویز نہ پیش کرے. ہماری معلومات کے مطابق جو مقتولین ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ امریکہ اور امریکہ کے بہاف پر پاکستان کے حکام کے رابطے بہت بڑھ گئے ہیں اور ان کو باقاعدہ آفرز دی جا رہی ہیں. آفرز کے اندر امریکہ میں سیٹلمنٹ ہے, گرین کارڈ ہے اور کیش پیسہ بھی ہے. اور جو بتایا جا رہا ہے ان کو وہ یہ کہ آپ نے تو سیٹلمنٹ کرنی ہی ہے, اس میں آپ کا فائدہ ہے کیونکہ ریمنڈ ایلن ڈیوس نے تو چلا ہی جانا ہے. آپ کے لیے موقع ہے, ان لوگوں کی بات پر کان نہ دھریے جو خواہ آپ کو ایک ایسے سٹینڈ کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں آپ کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. اس موقع سے فائدہ اٹھائیے, گرین کارڈ لیجئے, امریکہ کی شہریت لیجئے, پیسے لیجئے اور دیکھیے کہ ریمنڈ ایلن ڈیوس آپ کی اجازت کے ساتھ یا آپ کی اجازت کے بغیر تو اس نے واپس چلا ہی جانا ہے. یقیناً یہ معاملہ ان کی فیملیز, جو مقتولین کی فیملیز اور ورثاء ہیں ان کے درمیان اور امریکہ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ہے. اور میرے جیسے لوگ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو زیادہ حق حاصل ہے کہ ان فیملیز کا جو ڈیسیژن ہے اس کو انفلوئنس کریں. یہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے, لیکن ہماری معلومات یہ ہیں ہو سکتا ہے معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے
اگلے 3 ہفتوں کے اندر اس انداز سے اگر ہمارے پاس اس سلسلے میں مزید معلومات آئیں تو آپ تک پہنچائیں گے. ہماری طرف سے یہی کچھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.